ویلکم بیک. آج ہم ایلیمنٹس آف اکاؤنٹنگ جو ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ کی بیس 5 چیزوں کے اوپر ہے: ایسٹس، کیپٹل، لائبلٹیز، ریونیو اینڈ ایکسپینسز. اگر ایک اسٹوڈنٹ ان 5 ایلیمنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے تو میرے نزدیک اکاؤنٹنگ کی بیس جو ہے اس کی وہ بن جاتی ہے. اس کے لیے باقی پروسیس آسان ہو جاتا ہے. تو ان 5 ایلیمنٹس کو ہم باری باری جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ان میں مین جو ہے وہ ایسٹس ہے. جب بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس بزنس کو فنڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے: انٹرنل سورسز سے اور ایکسٹرنل سورسز سے. ایک بات جو میں نے لاسٹ ایئر آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ اکاؤنٹنگ کرنے جائیں تو اس کا ایک فنڈامنٹل رول پرنسپل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو کاؤنٹنگ کرنے جا رہے ہیں وہ بزنس کی کاؤنٹنگ کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ مالک کے ذاتی اکاؤنٹس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. تو بزنس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو مالک جو پیسے بزنس میں دیتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے، اور جو باہر سے ہم بینکس وغیرہ سے لون لیتے ہیں تو وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں. تو بزنس جیسے سٹارٹ ہوگا تو پہلے دن جو مالک بزنس میں پیسے دے گا تو بزنس میں کیش آئے گا، اور اس کیش سے آگے ہم فردر اس کیش کو یوٹیلائز کر کے بزنس کے اندر مشینری، بلڈنگ، فرنیچر، یہ ساری چیزیں خریدیں گے. تو ایک بزنس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایسٹس کہلاتے ہیں. آل تھنگز اینڈ پراپرٹیز owned یا possessed by a business are called as assets. ایسٹس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ان کو ہم 3 بڑے گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے کرنٹ ایسٹس یا انہیں شارٹ ٹرم ایسٹس بھی کہتے ہیں. پھر فکس ایسٹس، انہیں پرماننٹ ایسٹ بھی کہتے ہیں. ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ٹینجیبل فارم میں اور انٹینجیبل فارم میں. اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. کرنٹ ایسٹس، شارٹ ٹرم ایسٹس جو ہیں، the assets which are in form of cash or can be converted into cash، وہ ایسے تمام ایسٹس جو یا تو کیش کی شکل میں ہوتے ہیں یا ہم ان کو 1 سال کے اندر اندر کیش میں بدل سکتے ہیں. The assets which are in form of cash or can be converted into cash within a period of 1 year or less than 1 year are called as current assets. ان کی 8 قسمیں ہوتی ہیں. یہ آپ نے یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے. جب بھی یہ نام آئیں گے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کرنٹ ایسٹس ہیں. ان میں کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، پیٹی کیش، اسٹاک جنہیں مرچنڈائز انوینٹری بھی کہتے ہیں، برٹش میں اسٹاک کہتے ہیں، اور یو ایس اے میں مرچنڈائز کہتے ہیں، انوینٹری کہتے ہیں. سنڈری ایسٹس، انہیں اکاؤنٹ ریسیویبل، برٹش میں سنڈری ڈیٹرز اور اکاؤنٹ ریسیویبل امریکہ میں کہتے ہیں. اینڈ بلز ریسیویبل اور نوٹ ریسیویبل. یہ پہلے جو دونوں ہیں یہ عام ڈیٹرز ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ جن کو ہم نے مال تو بیچا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ریٹن فارم میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے تو اس صورت میں ہم بل کی شکل میں یا نوٹ کی شکل میں، امریکن کو نوٹ کہتے ہیں، کی شکل میں اپنے پاس ثبوت رکھ لیتے ہیں. پری پیڈ ایکسپینسز، اکروڈ انکم اور مارکیٹیبل سیکورٹی. اب
डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि करंट एसेट या तो कैश में होते हैं या उनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदला जा सकता है। तो पहले 3 जो जरा देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और पेटी कैश। कैश ये ऑफिस में जो पड़ा हुआ है, और कैश एट बैंक जो हमारे बैंक अकाउंट है, और पेटी कैश जो हमने क्लर्क को दिया हुआ है छोटे छोटे अखराजात के लिए। इसमें से हम छोटे छोटे अखराजात करते हैं, जिस तरह कोई स्टेशनरी खरीद ली, कोई हमने रिक्शे का किराया दे दिया। अब एक बिजनेस जो काम करता है, मतलब कपड़े की एक दुकान है, तो जो साल के एंड में कपड़ा बचेगा ये स्टॉक कहलाता है। ज़ाहिर है इसको हम बेच के किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। सन्डी डेटर्स क्या होते हैं? ये हमने जिन लोगों को उधार माल बेचा होता है उनसे पैसे लेने होते हैं, किसी को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये रिसीवेबल्स की कहलाते हैं। तो इन्होंने 1 महीने या 2 महीने बाद हम इनसे पेमेंट ले लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड, जिस तरह आप अपने टेलीफोन के अंदर लोड करवाते हैं तो प्रीपेड होता है। तो इसका मतलब है कि अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो दुकान का किराया जो आपने 2 साल का एडवांस दिया हुआ है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। आज दुकान छोड़ेंगे तो आप वापस ले सकते हैं, ये तो आपका एसेट होता है। इसमें से जितना जितना इस्तेमाल होता जाएगा वो एक्सपायर होता जाएगा, वो एक्सपेंस बनते जाएंगे। अक्रूड इनकम ऐसी आमदन होती है जो बन तो चुकी होती है लेकिन अभी हमने वसूल करनी है। जिस तरह बैंक में हमारा फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट है तो उस पर सूद लगा है लेकिन अभी हमने वसूल करना है। ऐसी आमदन जो बन चुकी है लेकिन अभी वसूल करनी है। इसी तरह हमने किसी का काम किया, कमीशन उस पर बनी है लेकिन अभी वसूल करनी है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये शेयर्स वगैरह होते हैं, जब चाहे हम इनको मार्केट में बेच के बॉन्ड्स वगैरह इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम एसेट्स जो या तो कैश में होते हैं या उनको कैश 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदला जाए, इन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। अब हम आते हैं फिक्स एसेट्स या परमानेंट एसेट्स की तरफ। लॉन्ग लाइफ एसेट्स विच आर अक्वायर्ड या परचेज फॉर यूज इन बिजनेस ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ रीसेल पर्पस। जो करंट एसेट्स जिस तरह स्टॉक वगैरह है, मर्चेंडाइज है, उनको हम फरोख्त कर देते हैं। वो खरीदते इसलिए हैं कि हम इनको फरोख्त कर दें, लेकिन ये फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो हम अपने बिजनेस में परमानेंट मकासद के लिए रखते हैं। इनकी 2 किस्में हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हार्डवेयर और जिस तरह सॉफ्टवेयर की तरह, इनको हम छू सकते हैं और इनको हम छू नहीं सकते। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? द एसेट्स विच हैव फिजिकल सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स। मसलन वो कौन से? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, लूज टूल और प्रीमिसेस। अब इस तरह ध्यान में रखें कि एक जमीन है, उसके ऊपर हमने क्या बिल्डिंग बनाई है और उसके अंदर फर्नीचर वगैरह और फिटिंग, जितनी भी आपने पाइप फिटिंग या इस किस्म की जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, ये सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। प्लांट और मशीनरी अगर फैक्ट्री उसके अंदर। ऑफिस इक्विपमेंट में आता है ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जो सेफ पड़ी हुई है, अलमीरा पड़ा हुआ है, ये ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाएंगे। मोटर व्हीकल, एक बिजनेस के नाम पे जो मोटर व्हीकल्स हैं, ट्रक है, मोटर लारी है या कार है। लूज टूल, आलात वगैरह, अगर एक बड़ी फैक्ट्री है उसके अंदर जो आलात वगैरह होंगे मशीनों को ठीक करने के लिए, वो भी उनका एसेट होता है, जो टूल किट होती है। प्रीमिसेस, जो एक बिजनेस के अंदर जितनी भी जायदाद वगैरह होती हैं, प्लाट्स वगैरह होते हैं या बाकी जितनी होती हैं, इनके अलावा, इन चीजों के अलावा वो प्रीमिसेस के अंदर आएंगे। अब हम आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स की उतनी अहमियत है जिस तरह के एक हार्डवेयर में आपके पास एक लैपटॉप और उसके अंदर सॉफ्टवेयर विंडो ना इंस्टॉल हो तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। इसी तरह एक बिजनेस है, उसकी जो गुडविल रेप्यूट है, उसका जो एक मोनो है, जो ट्रेडमार्क है, वो भी उतना ही अहम है। तो इनटेंजिबल एसेट्स विच हैव नो फिजिकल सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स। ये कौन कौन से होते हैं? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। गुडविल कंपनी की साख होती है, ये बहुत बड़ी जरूरी है और ये अहम तरीन है। मसलन आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तो बना ली है, एक बहुत बड़ा होटल तो बना रही है, लेकिन अगर उस होटल का नाम नहीं है, गुडविल नहीं है, मकाम नहीं है, साख नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो बिजनेस आपको वो बिल्डिंग, वो मशीनरी, वो सारा कुछ नहीं देगी।
مثلا اگر ہم اس کی اگزامپل لیں تو اس طرح سے ہے کہ اس کا ایک اچھا نام ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی پروڈکٹ کا ایک خاص مقام ہے، لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں، جیسا پیپسی کی ایک شاہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں گے اسٹینڈرڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت سی ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا اپنا پروکٹر اینڈ گیملز ہیں، تو ان کے اپنے ایک نام ہے پروڈکٹ کا اپنے مارکیٹ کے اندر ہے. پیٹنٹ رائٹس، کاپی رائٹس اینڈ ٹریڈ مارکس. پیٹنٹ رائٹس جو ہے، آپ نے کوئی فارمولا بنایا ہوا ہے کسی پروڈکٹ کا، تو اس نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، آپ کو اس رجسٹریشن کی وجہ سے آپ کو اس کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے. جیسا بلڈنگ ایک ایسٹ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ایسٹ ہے. ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے. کاپی رائٹس ہیں. کاپی رائٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کے کاپی رائٹس لیے ہوئے ہیں کہ اور کوئی آپ کی پروڈکٹ کو پائریسی نہیں کر سکتا، اس کی نقل نہیں کر سکتا. کتابوں کے اوپر لکھا جملہ حقوق محفوظ ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ایک پنکھے بنانے والی فیکٹری ہے تو اس نام کو اس نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، تو کوئی بھی شخص اس نام کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ کرے گا آپ کی پروڈکٹ کو، مثلا ماسٹر فین ہے تو ماسٹر فین ایک رجسٹرڈ نام ہے، تو کوئی بھی شخص اس نام کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ نہیں بنا سکتا. ٹریڈ مارک کیا تھا؟ مونو. جیسا پیپسی کا ایک مونو ہے، مائکروسافٹ کا ایک مونو ہے، اس مونو کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. کوک کا اپنا ایک مونو ہے. تو اس وجہ سے بھی خریدتے ہیں آپ لوگ. اس لیے ایک بزنس کے اندر یہ پرماننٹ چلتے ہیں، مستقل بزنس کو بینیفٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کا فائدہ بزنس کو ایک سال کے لیے ہوتا ہے، اور پرماننٹ ایسٹس جو بزنس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ان کی دو شکلیں ہیں، ٹینجیبل ایسٹس اور انٹینجیبل ایسٹس. ان کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بعض کا ہمارے پاس کچھ پیسے فالتو پڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ انویسٹ کر دیں اس کو، تو ہم اپنے بزنس میں سے کچھ اماؤنٹ کو نکال کے کسی اور جگہ پہ انویسٹمنٹ، وہ ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں لیکن لمبے عرصے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جس طرح کے اگر دیکھیں تو یہاں مارکیٹیبل سیکورٹیز ہیں، تو یہ بھی شیئر ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ آپ جب چاہیں مارکیٹ میں اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن انویسٹمنٹ شیئرز، اسٹاکس وغیرہ، وہ جو بانڈ اگر آپ نے 2-3 سال کے لیے خریدے ہوئے تو آپ ان کو فروخت نہیں کر سکتے. تو اگر تو آپ نے ایسے بانڈ وغیرہ جن کو جب چاہیں فروخت کر دیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے 5 ایئر ایسے بانڈز کچھ کمپنیاں جاری کرتی ہیں جو کہ مدتی بانڈز ہوتے ہیں، ان کو آپ 1 سال کے اندر کیش نہیں کروا سکتے. سو ایسی تمام انویسٹمنٹ جو مارکیٹبل سیکورٹی ہوتی ہیں ان کو جب چاہے کیش کر لیں بانڈ وغیرہ، لیکن ان کو آپ 1 سال کے اندر اندر کیش میں بدل نہیں سکتے. اس لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. جب بینک میں آپ نے 5 سال کے لیے کوئی فکس پیسے رکھوا دیے، 2 سال کے لیے، ایسے شیئر یا انویسٹمنٹ جو آپ 1 سال کے اندر نہیں کیش کروا سکتے. اور گورنمنٹ سیکورٹی، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بانڈز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ کیش میں تبدیل نہیں کر سکتے. تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ 1 سال کے اندر اندر کیش میں کنورٹ نہ کروا لیں، اس کے اوپر سود یا ڈیویڈنڈ وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ کل ہم ڈسکس کریں گے.